الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یعنی حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ رہے تھے، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا اور وضو کرنے کے بعد بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے ہوئے ایسے ہی دیکھا ہے۔ اس حدیث کی تشریح ہو چکی ہے۔ اس حدیث میں ہے یعنی انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعضاء کو تین مرتبہ دھویا، اور مسح کے بارے میں فرمایا ثم مسح برأسہ، پھر آپ نے سر کا مسح کیا۔ اس بارے میں اس حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا جو مسح کیا، پہلی بات تو کیسے کیا اس کے طریقے کا بھی بیان نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیز کا ذکر ہے کہ مسح آپ نے 1 مرتبہ کیا یا 3 مرتبہ کیا، اس کا بھی ذکر نہیں ہے اس حدیث میں۔ اس کا ذکر جو ہے دوسری حدیث میں ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کے بعد جو حدیث لائے ہوں اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جو روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجہ ابو داود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے بیان میں، یعنی جس طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بیان کیا، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وضو کرتے تھے۔ اسی طریقے میں یعنی انہوں نے جو طریقہ بیان کیا اسی میں یہ بات ہے، اسی میں یہ ذکر ہے۔ پوری روایت یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نہیں لائے ہیں، اختصار سے ذکر کیا ہے، جس کا جو مقصود ہے یہاں پر اس باب کے اندر صرف وہی ٹکڑا ذکر کیا ہے، باقی روایت کو انہوں نے حذف کر دیا ہے اختصار کی وجہ سے، تاکہ یہ کتاب لمبی نہ ہو جائے، جیسا کہ شروع میں مقدمے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اسی روایت میں ہے قال، فرمایا انہوں نے ومسح برأسہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا واحدۃ، صرف 1 مرتبہ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سر کا مسح صرف 1 بار کیا جائے گا۔ اعضاء کی طرف جس طرح سے اور اعضاء دھوئے جاتے ہیں، سر کو نہ تو اس طرح سے دھویا جائے گا اور نہ ہی اس کو یعنی اس میں جو مسح کیا جائے گا، پہلی بات تو یہ معلوم ہوا کہ سر کو دھویا نہیں جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا سر کے لیے مسح ہے، جیسا کہ اس سے پہلے روایت میں ہے، اور اسی طرح سے اس میں تکرار بھی نہیں ہے، صرف 1 مرتبہ مسح کرنا ہے۔ اس میں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کیا جائے گا، کچھ اہل علم کی رائے ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے وہ دلیل ہے ان کی کہ ایک روایت میں ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، انہوں نے فرمایا الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم توضأ ثلاثا۔ اس طرح سے روایت ہے، اختصار کے ساتھ مختصر طور پر روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ راوی نے جو بیان کیا یہاں پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ دکھاؤں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وضو کرتے تھے اس طرح سے کر کے تمہیں نہ دکھاؤں۔ پھر انہوں نے وضو کیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے لوگوں کو دکھایا، کیسے 3 مرتبہ وضو کیا، 3 مطلب اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا، ثم توضأ ثلاثا، ہر عضو کو 3 بار کیا۔ تو اس مطلق روایت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ گویا کہ جس طرح سے ہاتھوں کو دھویا جائے گا 3 مرتبہ، کلی کیا جائے گا، اسی طرح سے پیر کو دھویا جائے گا، تو سر کا مسح بھی کیا ہے، چہرے کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اسی طرح سے سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ مقصود نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ پہلی بات پہلا قول ہی راجح ہے، کیونکہ اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہر عضو کو، بلکہ اختصار کے ساتھ راوی نے بیان کر دیا کہ یعنی اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ اور دوسری روایت میں جو ہے صراحت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہاں پر یہ روایت صحیح بھی نہیں ہے، ضعیف ہے، شاذ ہے، لہذا اسی روایت کو راجح قرار دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ
सर का मसह सिर्फ एक मरतबा है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब मसला ये है कि ठीक है, सर का मसह एक मरतबा किया जाएगा, उसका तरीक़ा क्या है, सर का मसह कैसे किया जाएगा, तो इसका ज़िक्र अगली रिवायत में है जो अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। अन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी सिफ़तिल वुज़ूइ क़ाल व मसह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरअसिही फ़अक़बल बियदैहि व अदबर, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। व फ़ी लफ़्ज़िन बदअ बिमुक़द्दम रअसिही हत्ता ज़हब बिहिमा इला क़फ़ाहु सुम्मा रद्दहुमा इलल मकान अल्लज़ी बदअ मिन्हु। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है वज़ू के तरीक़े के बयान में। फ़ी सिफ़तिल वज़ू ऐ फ़ी तरीक़तिल वज़ू, वज़ू का क्या तरीक़ा है, वज़ू का क्या सिफ़ात हैं, क्या क्या तरीक़ा है उसका, किस तरह से वज़ू किया जाएगा, इस सिलसिले में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस मरवी है। उसी में ये चीज़ है, उन्होंने फरमाया यानी पूरा तरीक़ा बयान किया, उसी में ये भी बयान है व मसह यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह किया बिरअसिही अपने सर का, फ़अक़बल बियदैहि, अक़बला युक़बिलो इक़बाल के माना होता है ये यानी जो मुश्तक़ है ये क़ुबुल से, क़ुबुल, और क़ुबुल कहते हैं हर चीज़ के अगले हिस्से को, और दुबुर कहते हैं कोई भी चीज़ हो उसके पिछले हिस्से को दुबुर कहा जाता है। कोई भी शय हो एक उसका अगला हिस्सा होता है कि उसका एक तरफ उसका सर होता है, एक तरफ उसका पिछला हिस्सा होता है, तो जो उसका आगे का हिस्सा होता है कोई भी शय हो उसको क़ुबुल कहा जाता है, और कोई भी चीज़ हो उसका जो पिछला हिस्सा होता है उसको दुबुर कहा जाता है। तो इसी से यह है अक़बला के माने यानी आगे से कोई काम शुरू करना। अक़बला बियदैहि यानी बदअ बिक़ुबुलि रअसिही, अपने सर के का जो इब्तिदा है, जो अगला हिस्सा है वहाँ से आपने शुरू किया। और अदबरा के माने यानी सर का जो दुबुर है यानी पिछला हिस्सा है वहाँ से शुरू करना, वहाँ से कोई चीज़ इब्तिदा करना, वहाँ से यानी लौटाना, ये मुराद है। तो अक़बला बियदैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को ले गए यानी शुरू रअस से, जैसा कि दूसरी हदीस में इसकी वजाहत है, दूसरी जो रवायत है जो सही मुस्लिम की रवायत है, नहीं वफ़ी लफ़्ज़िन दूसरे अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम ही के हैं, तो उसमें है बदअ बिमुक़द्दमि रअसिही। इसी अक़बला बियदैहि व अदबरा की तफसीर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दमुर रअस कहते हैं जहाँ से सर के बाल उगना शुरू होते हैं, यानी पेशानी से जहाँ पर बाल उगते हैं वहाँ पे उसको मुक़द्दमुर रअस कहा जाता है। और मुअख़्ख़रुर रअस गुद्दी यानी गर्दन के जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम गुद्दी कहते हैं उसको कहते हैं मुअख़्ख़रुर रअस। तो बदअ बिमुक़द्दमि रअसिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर के मुक़द्दम यानी शुरू से आपने इब्तिदा किया, मुक़द्दमुर रअस से आपने शुरू किया, हत्ता ज़हबा बिहिमा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को ले गए यानी फेरते हुए सर पर मसह करते हुए, इला क़फ़ाहु अपने गुद्दी तक। क़फ़ा कहते हैं मुअख़्ख़रुर रअस को, गुद्दी को, यानी गर्दन से, गर्दन नहीं दाखिल है इसमें, गर्दन ये शामिल नहीं, ये गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा होता है जहाँ पर गुद्दी होती है उसको कहते हैं क़फ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को शुरू सर से, सर के इब्तिदा से वहाँ से शुरू करते हुए हाथों को फेरते हुए ले गए गुद्दी तक। सुम्मा रद्दहुमा, फिर उन दोनों हाथों को लौटाया इलल मकान अल्लज़ी बदअ मिन्हु, जहाँ से उस जगह पर लेकर के गए जहाँ से आपने शुरू किया था, यानी जहाँ से मसह करना शुरू किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर दोनों हाथों को इस तरह से रखा और इसको इस तरह से फेरते हुए ले गए गुद्दी तक, और फिर वहाँ से वापस लाते हुए वहाँ तक दोनों हाथों को लाए जहाँ से आपने मसह करना शुरू किया था। ये मसह का ये तरीक़ा है जो पहले हदीस में कहा गया, उसी को कहा गया फ़अक़बला बियदैहि व अदबरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को शुरू रअस से, क़ुबुल से ले गए गोया कि गुद्दी तक, व अदबरा, और गोया कि आपने फिर दुबुर रअस से आपने उसको लौटाया और फिर वहाँ उसको आगे तक लेकर के आए। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि सर का मसह कैसे करना है, और जो इसमें मसह का तरीक़ा बताया गया है इससे पूरा सर गोया कि
پورے سر کا استیعاب ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو مسح کریں گے ہم پورے سر کا مسح کریں گے، ایسا نہیں کہ تھوڑے سے سر کا مسح کر لیں۔ اور اس صفت میں اس طریقہ جو بیان کیا گیا ہے مسح کا، اس میں حکمت یہ ہے، یعنی یہاں سے شروع کرنا، پھر پیچھے تک آخر گدی تک لے جانا، پھر اس کو وہاں سے لوٹانا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح سے جب مسح کیا جاتا ہے تو چونکہ بال جو سر کے ہوتے ہیں، آگے کی طرف جو بال ہوتے ہیں، شروع سر کے جو بال ہوتے ہیں وہ آگے کی طرف جھکے ہوتے ہیں، اور ادھر جو بال ہوتے ہیں وہ پیچھے کی طرف جھکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آدمی جب دونوں طرف سے پھیرتا ہے تو اس طرف سے جو کرتا ہے تو شروع سے، یعنی سر کو جب پھیرتا ہے انسان تو بالوں کی جڑ تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں، یعنی اس طرف کے جو بال ہوتے ہیں، بال اس طرف سے اٹھتے جاتے ہیں اور بالوں کے نیچے تک، گویا کہ نیچے سے آدمی مسح کرتا جاتا ہے۔ پھر ادھر جو مؤخر الراس ہے پیچھے کی طرف، گویا کہ اس کے اوپر پر بالوں کے اوپر سے مسح ہوتا ہے۔ پھر جب لوٹاتا اس کو تو پھر نیچے سے مسح ہوتا رہتا ہے، بالوں کے دوسری طرف دوسری جہت میں گویا کہ مسح ہوتا رہتا ہے، اور پھر ادھر جب لے کے آتا ہے تو بالوں کے اوپر مسح ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ پورے تمام بالوں پر اس طرح سے انسان کا ہاتھ پھر جاتا ہے اور پورے بالوں پر مسح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان کیا ہے مسح کا، اس میں حکمت یہی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا یعنی عورت اور مرد کے مسح میں کوئی فرق ہے کہ دونوں ایک ہی طرح سے مسح کریں گے؟ تو اس میں صحیح بات یہی ہے کہ جہاں پر کوئی تخصیص کی دلیل نہ ہو کہ عورت اس طرح سے مسح کرے یا مرد کے لیے یہ طریقہ، اگر حدیث میں اس طرح کی تخصیص نہ ہو تو پھر وہاں پر وہ حکم عام ہوگا سب کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے لیے، چاہے نماز کا طریقہ ہو یا وضو کا طریقہ ہو، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، دونوں کے لیے وہ حکم ہوتا ہے۔ لہٰذا عورتوں کے لیے بھی مسح کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ حدیث میں اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد کے مسح کا طریقہ یہ ہے یا عورت کے مسح کا طریقہ یہ ہے۔ تو آج کا درس مشائخ اتنا ہی، باقی کل پورا کریں گے انشاءاللہ، اگلے دروس میں پورا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔